إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاری۔ اسلامی بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، ستائش لائق اور مناسب ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب العالمین ہے۔ ہمیں اس رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ سال پر سال گزر رہا ہے لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحت کے ساتھ ایمان کی زندگی ہمیں نصیب فرمایا ہوا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ نے اسلام کا کوئی بھی ایسا گوشہ نہیں چھوڑا جو تشنا ہو، جو ادھورا ہو، بلکہ ہر ایک تعلق سے اسلام نے مکمل ہماری رہنمائی کی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی کہ خوشی کے ایام آئیں تو ایک مومن کیا کرے، اور مصیبت کے ایام آئیں تو ایک مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ تمام کی تمام تعلیمات شریعت اسلامیہ کے اندر بالکل مکمل ہیں کہ خوشی ہے، ایک مومن خوشی کے ایام میں، ماحول میں کس طریقے سے خوشی منائے، یہ بھی شریعت نے رہنمائی کی۔ غم ہو گیا، مصیبت ہو گئی، کس طریقے سے غم کا اظہار کرنا ہے،
کب تک کرنا ہے، شریعت نے تمام کی تمام چیزیں بالکل کلیئر کٹ کر دی، مکمل وضاحت شریعت کے اندر موجود ہے۔ بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر صرف خوشی منانے کے دو ایام ہیں، ایک ہے عید الفطر، ایک ہے عید الاضحیٰ۔ ایک ہوتا ہے خوش ہونا، ایک ہوتا ہے خوشی منانا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوا، بچی اولاد ہوئی، ہمارے یہاں خوشی ہے مجھے، اور طریقہ کیا بتایا کہ 7 دن ہو جائے بچہ، 7 دن کا پھر عقیقہ کرو، یہ خوشی ہے۔ ایک ہوتا ہے بچہ اسی جس دن پیدا ہوا ہر دن برتھ ڈے منا رہا ہے مسلمان، تو اس کے لیے دلیل چاہیے، کیا اللہ کے رسول یا صحابہ نے اس طریقے سے کیا یا نہیں کیا، اور وہ عمل جو صحابہ کرام نے نہیں کیا ہم کریں گے، صحابہ نے نہیں کیا، وہ دین نہیں ہو سکتا، بدعت میں شمار ہوگا۔ اس لیے صحابہ رسول کی ایک ایک سنتوں پر جان دیتے تھے، صحابہ اتنے حریص تھے، نبی اکرم نے صرف ایک ہی جملہ صحابی سے بول دیا، صحابی نے مرتے دم تک کوئی مجبوری نہیں، اللہ کو کوئی عذر شرعی ہو، جب تک کہ انتقال نہیں ہو گیا رسول کی اس حدیث پر وہ صحابی عمل کرتا رہا۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کے اندر۔ آج دیکھیے نیا سال شروع ہوتا ہے، یہ عیسوی سال ہے، آج 2 تاریخ ہے اس کی۔ مسلمانوں کی اکثریت سے پوچھیے آپ کہ عربک مہینے کیا ہیں، اکثریت نہیں بتا پائے گی۔ حالانکہ جتنے اسلام کے کام ہیں، عید الفطر ہے، رمضان ہے، ساری چیزیں شروع ہوتے ہیں چاند کے مہینے سے، جتنی چیزیں ہیں اسلام کی سب چاند پہ ڈیپینڈ ہیں، اور مسلمان کو وہی چیزیں یاد نہیں۔ ہاں، انگریزی سال، دن، ساری چیزیں مسلمانوں کو یاد رہیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سال ہے عیسوی سال، ان کا کیا عقیدہ ہے آپ جانتے ہیں؟ وہ لوگ خوشی مناتے ہیں اس سے پہلے 25 دسمبر، نعوذ باللہ اتنا گندا عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، یہ عقیدہ ان کا، اور رب یہ کہتا ہے اتنا گندا یہ عقیدہ، آسمان زمین سب پھٹ جائیں، بہت ہلکی چیز ہے، یہ بہت بھاری چیز ہے کہ لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا۔ جشن سب منا رہے ہیں، کوئی بچے ہمارے اسکول جاتے ہیں، شاید ہی میں تو کہتا ہوں کوئی بچہ جو اسلامی مکتب کے علاوہ کہیں پڑھتا ہو وہ یہ سب میں شریک نہ ہوتا ہو۔ ہیپی کرسمس بہت مشہور، سب یہ کر رہے ہیں، تو یہ سب گزر چکی چیزیں، لیکن آپ دیکھیے یہ تمام چیزیں آج ہمارے یہاں رائج ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ برتھ ڈے اچھے اچھے دیندار گھرانوں کی بات کر رہا ہوں، دھڑلے سے منایا جا رہا ہے، کیا ہے، بچہ ہے، اس کی اماں ضد کر رہی ہیں، کبھی بچہ ضد کر رہا ہے، نہیں مانتا ہے، تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، دھیرے دھیرے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، پھر یہ بچے کے دماغ میں بیٹھ جائے گا، اور پھر کبھی آپ نہیں منائیں گے، بچہ ری ایکشن کرے گا، اور پھر اس کا نتیجہ بھی کبھی کبھار بہت الٹا نکلتا ہے۔ تو اس لیے بچپن سے یہ تمام چیزیں ہمیں سکھانا چاہیے، عقیدے کے تعلق سے بنیادی باتیں اپنے بچوں کے ذہن میں بٹھانا چاہیے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں چونکہ عیسوی نیا سال ہے، پھر بھی ہم مان لیتے ہیں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سال دن برابر آتے تھے؟ صحابہ کے زندگیوں میں بھی آئے، لیکن وہ اپنا محاسبہ کرتے تھے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دن گزرتا تھا، بستر پر جاتے تھے، وہ اپنا محاسبہ کرتے تھے، احتساب کہ آج کا یہ دن گزر گیا۔ عبداللہ ابن مسعود اور بڑے بڑے صحابہ، یہ ایک دن گزرتا تھا، بستر پر جاتے تھے اور یہ کیلکولیٹ کرتے تھے کہ ہماری زندگی جتنی ہوگی 70 سال، 60 سال، 65 سال، اس میں سے ایک دن کم ہو گیا، یہ تو ایک سال کا مسئلہ ہے، ایک دن کم ہو گیا۔ پھر وہ غور کرتے تھے کہ اس دن میں ہم نے گناہ کتنے کیے، نیک کام کتنے کیے، پورا کر کے پھر تہیہ کرتے تھے کہ انشاءاللہ آئندہ دن اللہ نے اگر زندگی دی، یہ شریعت کے مطابق نیکیاں کریں گے، برائیوں سے حتی الامکان اپنے آپ کو بچائیں گے۔ بھائیوں، ایک دن گزرتا ہے، موت کے ہم قریب جا رہے ہیں، ایک دن گزر رہا ہے، موت کے قریب چلا گیا انسان، قیامت دن بدن قریب آتے جا رہی ہے، لیکن غفلت دیکھیے، اچھے آپ اجلاس کرا دیجئے، اصلاح نہیں ہو رہی۔ آدمی جب چاہتا ہے اصلاح کرنا،
سوچتا میں غلط کر رہا ہوں، نماز چھوڑ رہا ہوں، بہت غلط کام ہے۔ بچہ اہل حدیث کھڑا کر دیجئے، 1 گھنٹے کا لیکچر دے دے گا نماز کی فضائل پر، لیکن دیکھیے کہ کہاں، جہاں مسلمان اہل حدیث کی بات کر رہا ہوں، جہاں کتاب و سنت پر چلنے والے ان کا دعویٰ، نماز سے اتنے پیچھے ملیں گے، مسجد عالی شان، لیکن 2 صف 1 صف 1.5 صف، یہ نمازی اچھی کی بات کر رہا ہوں، صرف جمعہ میں دکھائے گی اکثریت، رمضان میں دکھائے گی، اور عید الفطر عید الاضحیٰ میں دکھائے گی، بس اس کے علاوہ نہیں۔ بھائیو، ہمیں اصلاح کرنی ہے اپنی، آج سے موت کے قریب جا رہے ہیں، تیاری ہماری کیا؟ رب کہتا ہے کہ مسلمانوں تیاری کرو، فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ دن بدن انسان موت کے قریب جا رہا ہے، قیامت قریب آ رہی ہے، انسان قبر کے قریب ہو رہا ہے، پھر بھی غفلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ بیان کر رہا ہے، مسلمانوں، اے اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والوں، اپنی زندگی کو کتاب و سنت کے مطابق گزارو، جیسے رب نے کہا ہے، رب کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی زندگی کی اصلاح کرو۔ یہ زندگی امتحان ہے، امتحان ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے، جب اس کے پیپر قریب آ جاتے ہیں، دن رات وہ ایک کر دیتا ہے تاکہ اچھے نمبر لائے۔ یہ زندگی امتحان ہے، اللہ رب العالمین نے زندگی دی، میرے بندے دونوں راستے کلیئر کر دیے، یہ ہدایت کا راستہ، یہ گمراہی کا راستہ۔ ہدایت کے راستے پر چلو گے کامیاب ہوگے، اور یہ جو شیطان کا راستہ اس پر چلو گے جہنم تمہارے لیے ہے۔ دونوں راستے، جیسے ایک ٹیچر رہتا ہے، ایک پیپر دیا اور سوالات دیے، اچھے نمبر آپ صحیح جواب دو گے پاس ہو جاؤ گے، اور سارے جواب غلط تو فیل ہو جاؤ گے۔ ایسے ہی یہ زندگی ہمیں ملی، اور آج اگر اسٹوڈنٹ کو یہ معلوم ہو جائے کہ پیپر لیک ہو گیا، پرچہ آؤٹ ہو گیا، جو طلبہ ہیں پڑھنے والے مارے خوشی کے پھولے سماتے ہیں، اب ہے کیا اس میں، سارے پیپر آؤٹ ہو گئے، جواب معلوم، رب نے پیپر بھی آؤٹ کر دیا کہ یہ 3 سوال ہیں۔ بہت سے لوگ رٹا مارتے ہیں، مر ربو کا ربی اللہ، ارے رٹا نہیں، زندگی بھر رٹا لگاؤ۔ اگر نمازی آپ نہیں ہو، دین سے دور ہو، رٹا نہیں، لکھ لیجئے، اپنے گلے میں لٹکا لیجئے، اس کو جواب نہیں دے سکتے آپ۔ اگر آپ نمازی نہیں ہیں، اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں آپ، فرشتے آئیں گے، آپ کی حالت غیر ہوگی، آپ کہیں گے ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم، فوراً سے نیک انسان ہے، نمازی، جواب وہی دے پائے گا۔ بھائیو، موت کے بہت قریب جا رہے ہو، تیاری کتنی ہے؟ کیسے آج ہم چلے جائیں؟ سوچئے، کسی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اچھے آپ دیکھتے ہیں فیس بک، نیٹ بک پر، نیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اچھے ہٹا کٹا لوگ جا رہے ہیں، اور یہ سب عبرت ہے۔ ہم کسی کا انتقال ہوتا ہے، دعا پڑھتے ہیں، عبرت ہے مسلمانوں، عبرت حاصل کرو۔ آج ہم فلاں کو لے کر جا رہے ہیں، کل ایسے ہی کوئی انسان ہم کو بھی چند لوگ لے کے جائیں گے، ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی وسیع طرف ہماری توجہ مبذول کر رہا ہے۔ دن بدن تم قیامت کے قریب ہو رہے ہو، موت سے قریب ہو رہے ہو، قبر سے قریب ہو رہے ہو، لیکن تیاری کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت اپنے دور میں فرمایا تھا، بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ، آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طریقے سے بھیجا گیا ہوں، ایک میں اور قیامت بہت بہت قریب ہیں۔ اس طریقے اللہ کے رسول اپنی زندگی میں صحابہ اکرام سے بیان فرماتے تھے، قیامت انتہائی قریب ہے، لیکن تیاری ہماری کیسی ہے؟ صحیح الجامع کی روایت، بار بار وہ روایت سنتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے جوان سے کہا تھا، اغتنم خمسا، کہ 5 چیزیں ہیں،
ان سے بھرپور فائدہ اٹھا لو، اس سے پہلے دوسری 5 چیزیں آ جائیں۔ اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک، فرمایا ابھی نوجوانی ہے، جوان ہو، اس سے فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ آپ ملیے ان لوگوں سے جو لوگ بزرگ ہیں، بیچارے چلنے کو محتاج، سجدہ کرنے کو محتاج، صحیح سے رکوع نہیں کر سکتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں اغتنم خمسا قبل خمس، ان 5 چیزوں سے بھرپور فائدہ اٹھا لو، ابھی جوانی ہے، اس جوانی سے بھرپور فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ فرمایا اس کے بعد کہ ابھی تمہارے پاس فرصت کے لمحات ہیں، اس سے فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ ایسا وقت آ جائے تمہیں ٹائم ہی نہ ملے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس دولت ہے، مالداری ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس فقیری محتاجی آ جائے۔ انسان مال ہے، آدمی مال سے جنت بھی کما سکتا ہے، بہت سارے راستے دین کے ہیں، اللہ کی مساجد ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، انسان ان کی کفالت کر رہا ہے، مال کے ذریعے سے ایک بندہ جنت بھی کما سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی ملی ہوئی ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو قبل اس کے کہ موت آ جائے۔ موت آئی، آپ جو نیک اعمال کر رہے تھے رجسٹر بند ہو گیا، تو یہ زندگی ہے، بھرپور فائدہ اٹھا لو، قیامت کی تیاری کر لو، موت کی تیاری کر لو کہ مرنے کے بعد جو نیکیاں کر رہے ہو یہی نیک اعمال ہی کام آئیں گے۔ اور ایک مقام پر سلسلۃ احادیث صحیحہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، عن عمرہ فیما فنا، وعن شبابہ فیما ابلغ، ومالہ من این اکتسبہ وفیما انفق، وماذا عمل فیما علم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بندہ قدم بھی نہیں ہلا پائے گا اپنے رب کے پاس جب تک کہ 5 چیزوں کے جواب نہ دے دے، 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا، میرے بندے میں نے تم کو یہ عمر دی تھی، کہاں کہاں اس کو فنا کیا، کہاں کہاں گزارا؟ غور کرو، اللہ ہم سے پوچھے گا، ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ ہم تجارت کر رہے تھے بچوں کا مستقبل بنانے کے چکر میں اللہ ہم نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا۔ تجارت کر رہے تھے اللہ، اس میں فراڈ بھی کر رہے تھے اللہ، 2 نمبر کا مال ہم 1 نمبر میں بیچتے تھے، اس طریقے سے ہم نے زندگی گزاری، اس طریقے سے جواب دینا ہوگا۔ پھر اللہ نے پوچھا، یہ سوال کیا، پوری زندگی کے بارے میں سوال کیا، پھر کہے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا بَلَغَ، زندگی میں جوانی بھی آ گئی لیکن جوانی کی بہت زیادہ اہمیت الگ سے رب العالمین سوال کرے گا کہ جوانی کہاں پر گزاری؟ کیا انسان جواب دے گا؟ کیا جواب دے گا کہ اللہ یہ جوانی مڈر گشتیوں میں گزر گئی، اور یہ ہمارا ارادہ تھا کہ جب بوڑھا ہو جاؤں گا تب میں عبادت کر لوں گا، حج کر لوں گا، تمام گناہ اللہ معاف کر دے گا، تو جوانی کہاں گزاری؟ یہ اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ پھر سوال ہوگا، یہ بتاؤ مال کہاں سے کمایا تھا، سورسز آف انکم کیا تھے، مال کہاں سے کمایا اور خرچ کہاں پر کیا؟ یہ سوال سب سے ہوں گے۔ پھر یہ ہوگا کہ یہ بتاؤ جو جانکاری تھی تمہارے پاس، علم تھا، اس پر عمل کتنا کیے؟ اب آدمی سوچتا صرف عالم ہی جائے گا۔ ارے بھائی تمہیں نہیں بتائیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، ہمارے بچے نماز سے دور ہیں، تو آپ سے سوال نہیں ہوگا، ہر آدمی سے ہوگا کہ بھائی تم آ رہے تھے لیکن بچے
تم مسجد سے جڑے ہوئے تھے لیکن تمہارے گھر والے، ہر آدمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا، جتنا اس کے پاس علم ہوگا اس کے مطابق عمل کتنا کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا۔ بھائیو، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے تھے اللہ کے رسول سے، صحیح سنن ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، سلام کیا اور سوال کیا، یا رسول اللہ ای المومنین افضل، اے اللہ کے نبی مومنوں میں سب سے افضل مومن کون ہے؟ آپ نے فرمایا احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں، جس کے کیریکٹر سب سے بہتر ہوں، یعنی سب سے بہترین اس کے اخلاق ہے، مومنوں میں سب سے افضل مومن وہی ہے۔ پھر اس نے ایک اور سوال کیا، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ، اے اللہ کے نبی مومنوں میں سب سے زیادہ چالاک کون ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَئِكَ الْأَكْيَاسُ، آپ نے فرمایا سب سے زیادہ مومنوں میں چالاک وہ ہے جو موت کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو، پھر اس کے بعد کے جو مراحل ہوں اس کی بہت زیادہ تیاری کرتا ہو۔ یعنی دنیا کی زندگی ہے، آخرت کی تیاری بھی بندہ گزارتا ہے کہ یہ زندگی جو ملی ہوئی ہے ایک امتحان ہے، اور رب کو راضی کرنا، اسی کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطے کے مطابق ایک انسان یہ زندگی گزارتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے زیادہ چالاک قرار دیا کہ موت کی تیاری وہ بہت زیادہ کرتا ہے، اور موت کے بعد جو مراحل، پل صراط پر گزرنا، جہنم سے ڈر کے یہ تیاری کرتا ہے کہ اللہ ہم تیاری کر رہے ہیں اپنی توفیق سے پروردگارہ، ان تمام جہنم سے، پل صراط کے منظر، اللہ ان تمام سے میری حفاظت فرما لینا۔ گزرنا تو پل صراط پہ سب کو ہے، لیکن نیک انسان ہوا کی رفتار سے، بجلی کی رفتار سے ایسے گزر جائے گا اگر نیک اعمال ہوں گے تو۔ تو بھائیو، کہنے کا مطلب کہ انسان کو یہ زندگی ملی ہوئی ہے، موت کی تیاری کرے۔ انسان چلا جاتا ہے تب افسوس ہوتا ہے کہ کچھ لے کر ساتھ میں کیا گیا، جتنا مال دولت سب یہیں پر چھوڑ گیا، بچے عائش کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں وہی لے گیا جو کچھ اس نے نیک اعمال کیے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ہی نصیحت کی تھی، صحیح بخاری کی روایت، کندھا پکڑا آپ نے، فرمایا عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب، اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، تم دنیا میں ایسے رہا کرو جیسے ایک اجنبی ہے، کوئی نہیں جانتا اس کو، یا ایسے رہا کرو جیسے ایک مسافر ہے۔ ایک مسافر کوئی اس کا مستقل ٹھکانہ نہیں، آج یہاں پر آیا کل کہیں اور جائے گا، تو فرمایا عبداللہ ایسے رہا کرو یہ دنیا کے اندر جیسے تم اجنبی ہو یا جیسے مسافر ہو، اس طریقے سے تم رہو، کب اللہ کا بلاوا آ جائے اور تمہیں جانا پڑ جائے، لہٰذا تم آخرت کی تیاری کرتے رہو، آخرت کی تیاری کرتے رہو۔ صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں گے آپ، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعہ فرصت ملے پڑھیے ان کا، کتنے نیک صحابی تھے یہ، دن بھر روزے نفلی اور رات بھر قیام اللیل۔ ابا کو معلوم چلا، نبی سے شکایت کی، اے اللہ کے نبی بیٹے کو سمجھائیے بیوی سے کوئی مطلب نہیں، صرف اور صرف عبادت۔ نبی اکرم نے منع کیا کہ عبداللہ تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، بیوی بچوں کا بھی حق ہے، تمام کی حقوق پورا کرو، منع کرنا پڑ رہا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوانوں کو ان کا واقعہ پڑھنا چاہیے، کہ صحابہ کی واقعات عبرت کے طور پر ذکر کیے جاتے۔ کتنی مالدار صحابی، ایک لباس جو پہن لیتے تھے ایک ہی دن وہ لباس دوبارہ کبھی پہنتے نہیں تھے، اتنی دولت اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ کہاں
یمن سے جوتے آ رہے ہیں، فلاں کپڑا فلاں جگہ سے آ رہا ہے، لیکن اسلام قبول کیا، پوری حالت تبدیل ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے مدینہ بھیج دیا ان کو، اور وہاں پر تبلیغ کر رہے ہیں۔ ابھی رسول نے ہجرت نہیں کی، بڑی محنت کی، بہت سارے لوگ ان کی دعوت سے مسلمان ہو گئے۔ یہ جب شہید ہوئے احد کے میدان میں، ان کی شکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے بہت مشابہ تھی۔ یہ افواہ اڑی اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے، صحابہ نے تلواریں پھینک دی، فرمایا میں لڑوں تو کس کے لیے لڑوں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ بعد میں یہ معلوم ہوا کہ وہ صحابی جو شہید ہوئے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حالت یہ تھی، اتنا مالدار صحابی ایمان لے آیا، اسلام کے اندر داخل ہوا، حالت یہ ہو گئی کہ معمولی قسم کا لباس پیبند لگے ہوئے وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنے ہوئے ہیں۔ انتقال ہوا، شہید کر دیے گئے۔ اتنا چھوٹا کفن نصیب نہیں ہو رہا، کفن کیسے دیا جائے؟ معمولی چادر اتنی چھوٹی کہ پوری باڈی، پورا جسم بھی نہیں ڈھک رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے، سر ڈھانپا جا رہا تو پیر کھل جا رہے ہیں، پیر ڈھانپے جا رہے ہیں تو سر کھل جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میرے اس صحابی کا سر ڈھانپ دیا جائے اور پیروں پر اذخر گھاس ڈال دی جائے۔ ان کا منظر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے واقعات ہیں یہ، آپ موقع مل جائے پڑھیے۔ افطاری کا سامان لگا ہوا ہے، کئی سالوں کے بعد افطاری کا سامان لگا ہوا ہے، اور یاد آ گیا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، رو رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت، نہ روئے، افطاری نہیں کی، اور یہ کہہ رہے ہیں مجھے ڈر یہ ہے کہ اتنا ہم سے کہیں افضل وہ صحابی، اور حالت یہ کہ کفن میسر نہیں ہو رہا۔ اللہ نے آج اتنا نواز دیا، ڈر اس بات کا ہے کہ اللہ میری تمام نیکیوں کا بدلہ تو کہیں دنیا میں تو نہیں دے رہا ہے، اللہ کہیں آخرت میں مجھے محروم نہ کر دینا۔ اتنے مالدار صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آخرت کا ڈر دیکھیے اللہ وہ کتنے، حالانکہ بدری صحابی ہیں، بدر میں شریک ہوئے تھے، دنیا میں جنت کی ان کو بشارت ملی ہوئی تھی، اس کے باوجود یہ ان کا نقطہ نگاہ کہ اللہ وہ ہم سے بہت افضل تھے، اور اتنی نعمتیں اللہ دے رہا ہے، کہیں ہماری نیکیوں کا صلہ رب نے کہیں دنیا میں نہ دے دیا ہو۔ بھائیو، دوسری چیز یہ ہے، بہت سے نوجوان کبھی اس غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ اتنے گناہ ہمارے ہیں، اللہ کیسے معاف کرے گا؟ یہ کفری عقیدہ ہے، اللہ نے منع کیا اس سے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ گناہ، ارے آدم کی اولاد ہو، ہمارے باپ سے بھی غلطی ہوئی لیکن ریئیکشن کیا تھا ان کا؟ ویسے ہی گناہ ہوں گے، لیکن آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا گناہ ہو جائے انسان سچی توبہ کر لے۔ آج غفلت کی زندگی انسان گزار رہا ہے، توبہ کر لے سچے دل سے۔ آدمی توبہ کا مطلب بھی غلط سمجھتا ہے، بس آج سے ہم توبہ کر رہے، ارے تو اللہ، توبہ کا تعلق رب کی بندگی سے تھا، تم عبادت ادا نہیں کر رہے، نماز چھوڑ رہے تھے، آج تمہیں احساس ہوا، آپ نے توبہ کر لی کہ اللہ آج سے میں نماز کی پابندی کروں گا، جو میں کر رہا تھا میں نے چھوڑ دیا، شرمندہ بھی ہے اور تہیہ کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسا کام نہیں ہوگا، ہمیشہ نماز کی پابندی رہے گی۔ یہ تو رب کے تعلق سے ہو گیا۔ حقوق العباد، کسی کی زمین، کسی کا روپیہ مار لیا، اب سمجھتا میں توبہ کر لی معاف ہو جائے گا، نہیں، آپ یہ تین چیزیں رہیں گی۔ جو گناہ جو آپ نے کیا اس کو چھوڑنا ہے، آپ کو، آپ شرمندہ ہیں، آئندہ نہیں کرنا، جو حق مارا ہے اس کو واپس کرنا ہے، یہ حقوق العباد، تب یہ مانا جاتا ہے کہ واقعی آپ نے توبہ کی۔ بھائیو، اس سے پہلے میں نے منع کیا تھا، یہ خطبہ جمعہ ہے، اس میں سونا نہیں ہے۔ آپ آدھا گھنٹہ 35 منٹ کے لیے آتے ہیں، آدھا گھنٹہ کے لیے 35 منٹ 45 منٹ جو کچھ سننا، یہ عبادت ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہم نہیں لا پائیں گے، قرآن و حدیث کی باتیں بتائی جائیں گی، بہت ایسا نہیں کہ ہاں سب نئی نئی سنی سنائی باتیں قرآن حدیث کی رہیں گی،
ایک ترغیب رہتی ہے خطبہ جمعہ کے حوالے سے کہ آپ کو ترغیب دلائی جائے، وہ لوگ جو گناہوں میں مبتلا ہیں ان کو ڈرایا جائے کہ چھوڑ دو بھائی، اور آج سے تم تیاری کرو۔ رب نے یہاں تک کی فرمایا کہ اے ابن آدم تو کیوں مایوس ہوتا ہے اگر تیرے گناہ اتنے پہنچ جائے کہ تو زمین بھر کے میرے پاس گناہ لے کر آ، اور ایک شرط رب نے لگائی کہ شرک نہیں کرے گا، میں آسمان بھر کے مغفرت لے کر آؤں گا اور تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ یہی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کی فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، صحیح ابن ماجہ وغیرہ کی روایت، فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور نبی نے فرمایا کون انسان ہے جس سے گناہ نہ ہو؟ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سنن ترمذی کی حسن درجے کی روایت، فرمایا جتنے انسان ہیں بنی آدم کی پوری اولاد خطا کار ہے، غلطی اس سے ہوگی، لیکن فرمایا سب سے بہترین غلطی کرنے والا انسان وہ ہے غلطی ہونے کے بعد وہ اللہ رب العالمین کی جناب میں توبہ کر لے۔ بھائیو، صحیح بخاری کتاب الحدود کھولیے، صحیح مسلم کتاب الحدود اور دیگر احادیث کتابیں سنن ترمذی ابو داؤد وغیرہ کتاب الحدود نکالیے، جہاں پر گناہ ہو گئے اب اس کی سزا ملے گی۔ حد کیا ہے؟ 2-3 واقعات امام بخاری رحمت اللہ علیہ مائز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لے کر آئے ہیں۔ گناہ ہوا تھا، تڑپ گیا۔ مومن رسول نے یہی کہا کہ مومن سے گناہ ہوتا تڑپ جاتا ہے، اس فراق میں رہتا ہے کہ اللہ سے ہمیں معاف کروانا ہے، روئے گا گڑ گڑائے گا کہ اللہ یہ گناہ ہو گیا مجھ کو معاف کر دے پروردگارا۔ تو کہا گناہ ہوا ان سے، نبی کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، طہرنی یا رسول اللہ۔ نبی نے فرمایا جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، اللہ سے مغفرت طلب کرو، کس چیز سے میں تجھے پاک کروں، جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ گھما لیا، چہرہ پھیر لیا، پھر وہ اس طرف گئے، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی اکرم نے فرمایا میں تجھے کس چیز سے پاک کروں، جا اور اللہ سے توبہ معافی تلافی کر لے۔ پھر وہ آئے، ڈر دیکھیے گناہ ہوا، کہا اللہ کے نبی مجھ کو پاک کر دیجئے، مجھ سے زنا ہو گیا۔ نبی نے فرمایا صحابہ چیک کرو دماغ ٹھیک ہے اس کا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بالکل ٹھیک ہے۔ کہا دیکھو شراب تو نہیں پی، سونگا اس کا منہ۔ کہا اللہ کے نبی شراب بھی نہیں پی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ ایک گڈھا کھودو۔ دیکھیے پتا ہے کہ اسلامی حد کیا ہے، شادی شدہ ہے، مار مار کے پتھر اس کو رجم کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ کہا صحابہ گڈھا کھودو، کھودا گیا، اس میں کھڑا کیا گیا، مار مار پتھر ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ لوگوں کے فوراً سے 2 گروپ ہو گئے، ایک کہہ رہا کہ اس کے گناہوں نے اس کو مائز بن مالک کو ہلاک کر دیا، ایک گروہ کہہ رہا ہے سوچو پتا تھا اس کو کہ مار دیا جاؤں گا، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جاؤں گا، اس سے اچھی توبہ کس کی ہو سکتی ہے، اس سے بہترین توبہ کس کی ہو سکتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 یا 4 دن آپ نے کچھ نہیں بیان کیا، دیکھا کہ لوگوں کے 2 گروپ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا لوگوں مائز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استغفار کی دعا کرو۔ مائز بن مالک جنت کی قیاریوں میں ٹہل رہے ہیں، اور سنو انہوں نے ایسی توبہ کی، اگر گناہ گاروں کی ایک جماعت پر ان کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو تمام کے تمام گناہ گاروں کو اللہ معاف کر دے گا۔ اے صحابہ کیا نہیں دیکھ رہے ہو، اللہ کا ڈر ہی تھا، وہ آئے اور پتا تھا کہ اسلامی قاعدہ کیا ہے، رول کیا ہے اس تعلق سے کہ ختم کر دیا جاؤں گا، سنگسار کر دیا جاؤں گا، لیکن اللہ کا ڈر تھا اس صحابی کے اندر، جو ہوا اللہ مجھے یہاں معاف کر دے، اللہ کہیں جہنم میں مجھے تو داخل نہ کر دینا، یہ ڈر تھا اس صحابی کا، ایسی توبہ کی۔ اور اسی طریقے سے ایک واقعہ ہم اور لیتے ہیں، قبیلے غامد کی عورت، غامدیہ اس کو منسوب کرتے اسی قبیلے سے، اس سے بھی زنا کا صدور ہوا،
وہ آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول مجھ کو پاک کر دیجئے۔ نبی اکرم نے بالکل وہی سلوک اس سے بھی کیا کہ میں تجھے کس سے پاک کر دوں، جا اللہ سے معافی تلافی کر۔ پھر وہ آئی، اے اللہ کے نبی آپ مجھ کو ویسے ہی واپس لوٹا رہے ہیں جیسے مائز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر رہے تھے۔ اے اللہ کے رسول میں حاملہ ہو گئی ہوں، انہی سے میں نے زنا کروایا۔ یہ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا ظالم تو نہیں کہ تمہاری غلطی، لیکن پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کا کوئی عیب نہیں، اس کا کوئی قصور نہیں، جاؤ جب بچہ یہ جل لینا تب آنا۔ فوراً سے وہ عورت آئی، بچہ ہوا لے کر آئی، اللہ کے رسول مجھ کو پاک کیجئے۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ جب تک یہ اللہ نے اس کی غذا تمہاری چھاتی میں رکھی ہے، جب تک یہ دودھ پیے گا اس وقت تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد نہیں لگا سکتا۔ چنانچہ کہا یہ بچہ کھانے لگے تب لے کر آنا۔ پھر وہ عورت بچے کو لے کر آئی، ہاتھ میں کھانے کی کوئی چیز وہ پکڑا ہوا ہے۔ اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو حوالے کیا مسلمانوں کو کہ دیکھو اس کی کفالت کون کرے گا۔ ایک انسان نے ذمہ داری لے لی، اللہ کے رسول میں اس کی کفالت کروں گا۔ آپ نے گڑھا کھودا گیا، حکم دیا صحابہ کرام کو رجم کر رہے ہیں اس عورت کو، اور اس رجم کرنے والے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ فرمایا کہ پتھر مار رہے ہیں، ایک خون کا قطرہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی پر لگ گیا۔ کہا زانیہ عورت کے خون کا قطرہ میرے گال پر لگا ہوا ہے۔ نبی نے فرمایا مہلن یا خالد فوالذی نفسی بیدیہ لقد تابت توبۃ لو تابہا صائب مقص لغفر لہ۔ اے خالد بن ولید زبان کو کنٹرول میں رکھو، قابو میں رکھو، اس نے ایسی توبہ کی ہے۔ اگر وہ لوگ جو لوگوں سے ناجائز ٹیکس لیتے ہیں، حرام اسلام میں ناجائز ٹیکس لینے والے بھی اگر ویسی توبہ کر لے اللہ ان تمام کو معاف کر دے گا۔ اے میرے صحابہ، اللہ کے نبی نے حکم دیا، آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر اس کو دفن کیا گیا۔ بتانے کا مقصد ہے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا کہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہم سے ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیسے معاف کرے گا۔ بھائیو اللہ رب العالمین معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس وقت تک معاف کرتا رہے گا جب تک کہ آپ کے اندر، جب تک کہ روح حلق تک نہ پہنچ جائے۔ بالکل انسان اب گیا کہ کب گیا تب توبہ نہیں، اور جب تک کہ سورج پورب سے نکل رہا ہے پشچم میں ڈوب رہا ہے تب تک کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا۔ جیسے ہی سورج نے الٹا شروع کیا، یعنی پشچم سے نکلے گا پورب میں ڈوبے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ دیکھیں گے لوگ، پوری جتنے لوگ ہو سب توبہ کریں، کوئی فائدہ نہیں، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو بھائیو اللہ سے سچی توبہ کرو۔ تیسری چیز یہ ہے احتساب کے تعلق سے کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ ہم ایک دن گزرتا ہے اور ہم موت کے قریب جا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام میں کیسے صحابہ اکرام اپنا جائزہ لیتے تھے، صحیح مسلم شریف کا واقعہ آپ نے بارہا سنا، لیکن عبرت کے لیے اس کو ذکر کرنا ضروری ہے۔ حضرت حنظلہ بن اسیدی، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اسیدی، یہ اللہ کے رسول کے کاتبوں میں سے تھے، کتابت کرتے تھے، وحی لکھتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، نبی اکرم جہنم کے تعلق سے ڈراتے تھے، جنت کی ترغیب دیتے تھے۔ یہ صحابی رسول گھر سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پوچھے کیا مسئلہ ہے؟ کہا نافق حنظلہ، صحیح مسلم کا واقعہ کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبحان اللہ ماذا تقول، کہہ کیا رہے ہو، سوچو۔ کہا کہ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، رسول کی مجلس میں رہتا ہوں، رسول جہنم سے ہم کو ڈراتے ہیں، جنت کا شوق دلاتے ہیں،
ایسا لگتا کہ تمام چیزیں آنکھوں کے سامنے ہیں. گھر میں جاتا ہوں، بیوی ہیں، بال بچے ہیں، کاروبار ہیں، مشغول ہو جاتا ہوں، وہ چیزیں پھر بالکل بھول جاتا ہوں. ایسا نہیں کہ نماز سے غفلت کر دے، سوچنا بھی گناہ پڑے گا صحابہ کے تعلق سے. تو کہا کہ پھر وہ کیفیت نہیں رہتی ہے دل میں، جیسے رسول کی مجلس میں گھر میں گیا بزی ہوا، پھر وہ کیفیت دل کی نہیں رہتی. یہ تو منافقت والی بات ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حنظلہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میں منافق ہوں، اگر یہ بات نفاق کی یہی چیزیں تو میں بھی منافق ہوں. دونوں دوڑ کے اللہ کے رسول کے پاس گئے اور بتایا کہ اللہ کے رسول ایسے ایسے معاملہ ہے. نبی اکرم نے فرمایا، فوالذی نفسی بیدیہ الا تدومون علی ما تکون عندی وفی الذکر لصافحتکم الملائکۃ فی طرقکم علی فرشکم. آپ نے فرمایا اے حنظلہ، اگر اسی کیفیت پر رہو جیسے میری مجلس میں تمہارے دل کی کیفیت ہوتی ہے، اے حنظلہ اللہ فرشتوں کو بھیجے گا تمہارے بستروں پر سلام کرنے کے لیے. اللہ کے فرشتے آئیں گے تمہارے راستوں میں، اللہ کے فرشتے سلام کرنے کے لیے آئیں گے. لیکن حنظلہ یہ دل کی کیفیت ہوتی، چینجنگ ہوتی رہتی ہے. آپ نصیحت کرو فوراً سے ایمان بڑھ جاتا ہے، آپ تھوڑا دور ہو جائیے ایمان میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے. حنظلہ یہ ہوتا، یہ نفاق والی منافقت والی کوئی چیز نہیں ہے. تو صحابہ کرام اس طریقے سے اپنا جائزہ لیا کرتے تھے. ضرورت اس بات کی ہے، وقت ہمیں بالکل بھی اجازت نہیں دے رہا ہے، پوائنٹ اور تھے لیکن اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ جو زندگی ملی ہوئی ہے اس کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو بیمار ہوں اللہ رب العالمین ان کو شفائے کلی عطا فرما. پروردگارہ ہم میں سے جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو توفیق دے. اللہ وہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں اور اللہ تیرے گھر سے، تیری مساجدوں سے ان کا تعلق مضبوط ہو جائے. پروردگارہ ان تمام کو اس بات کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ گزر گئے ہیں پروردگارہ وہ موحد تھے، توحید والے تھے، اے اللہ ان سے گناہ ہوئے، ان سے خطائیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو، ان کی خطاؤں کو تو معاف فرما اور اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ مقام عطا فرما. پروردگارہ جب تک ہم کو زندہ رکھے پروردگارہ ایمان والی زندگی، صحت والی زندگی پروردگارہ اسی پر ہمیں زندہ رکھنا اور دنیا سے جائیں پروردگارہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دینا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.